بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور کہاوت ہے، وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو وہم کا مرض ہو جائے تو وہ انسان ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک وہم تو کسی کے مزاج میں شامل ہوتا ہے، لیکن ایک اور وہم ہے جو نفسیاتی مرض ہے، اور اس وہم کا شکار شخص انجان خوف یا ایسی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے جسے ہم ایب نارمل رویے کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ اس قسم کے دماغی خلل کو OCD کہتے ہیں۔ آج کل OCD میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا شکار مریض خود تو پریشان ہوتا ہی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق OCD کے شکار مریض کو اس قسم کے خیالات، آوازیں اور شکلیں نظر آتی ہیں کہ وہ انہیں حقیقی سمجھ لیتا ہے اور ہر وقت بے چینی اور وہم میں مبتلا رہتا ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ سب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ حالات مریض کے قابو میں نہیں رہتے۔ وہ جتنا ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ خیالات اور حرکتیں اس پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کر انسان کو اس قدر پریشان کر دیتی ہیں کہ کئی مرتبہ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو جراثیم یا گندگی لگنے کا وہم ہو جائے تو وہ شخص بار بار اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کسی سے چھو جائے تو اسے دھوئے گا۔ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ رات کو گھر میں تالا لگا کر سوئے گا، بار بار اٹھ کر تالے کو چیک کرے گا کہ صحیح طرح سے لگا ہوا ہے یا نہیں۔ وہ ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھے گا۔ OCD میں مبتلا شخص کو آپ کتنا ہی سمجھا لیں، لیکن وہ اس وہم سے نکل نہیں پاتا۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو پیشے سے صحافی ہے اور ایک اچھے خاصے ادارے میں کام کر رہا ہے۔ اسے جراثیم لگ جانے کا خوف ہے۔ وہ کسی ایسے گلاس میں پانی نہیں پیتا ہے جسے کسی نے چھوا ہو۔ اگر کوئی شخص غلطی سے اس کی چپل پہن لے یا تولیہ استعمال کر لے تو وہ انہیں اچھی طرح صابن سے دھلواتا ہے۔ پینے کا پانی سب سے بچا کر رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص باہر سے آ کر اس سے ہاتھ ملائے تو وہ ملاقات کے بعد ڈیٹول ملے ہوئے پانی سے ہاتھ دھوتا ہے۔ یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے وہ فنائل پانی میں ڈال کر کئی بالٹیاں بہا دیتا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں پنڈلیوں تک اور ہاتھ کوہنیوں تک صابن سے رگڑ رگڑ کر دھوتا ہے۔ اس قسم کے دماغی خلل کا علاج دواؤں، نفسیاتی مشوروں اور خودداری کو مضبوط کر کے کیا جاتا ہے، لیکن OCD کا بھی دین اسلام میں علاج ہے۔ اسے عربی میں وسوسہ کہتے ہیں۔ قرآن نے شیطان کے ذریعے پیدا کردہ اس خلل کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ دونوں کے سامنے ظاہر کر دے جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ الاعراف۔ اس آیت میں شیطان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کس طرح انسان کے دماغ میں ایسی بات داخل کر دیتا ہے جو اس کے لیے مضر ہو۔ انسان کے دماغ میں شیطان کے ذریعے وسوسے، وہم یا نقصان دہ باتیں ڈالنا قرآن و حدیث دونوں سے ظاہر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان کسی انسان کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں مراد دماغ میں خلل پیدا کرنے سے ہی ہے۔ فلاں چیز کا خالق کون ہے؟ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور آخر میں کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آئیں تو اسے اللہ کی پناہ لینی چاہیے اور ان خیالات کو جھٹک دینا چاہیے۔ بخاری و مسلم۔ اس قسم کے وسوسے انسان کو پریشان کرتے ہیں، وہ بے چین ہو جاتا ہے اور کئی طرح کے خلل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، شیطان دماغ میں کوئی نہ کوئی فطور داخل کر کے انسان کی زندگی محال کر دیتا ہے۔ انسان اس کے جال میں پھنس کر کوئی نہ کوئی ایسی بات یا حرکت شروع کر دیتا ہے جسے ہم دماغی خلل یا فطور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس لیے وہ اسے مایوسی، بے یقینی، نامرادی، حوصلہ شکنی یا الجھن میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اچھا بھلا انسان دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ عام طور پر بیماریوں کا لگنا، ناپاک ہونے کا احساس، غیر مرئی آوازوں کا سننا، عقیدہ کمزور ہونا شیطان کے پیدا کردہ امراض ہیں۔ ان کے کچھ اور اسباب بھی ہیں جو جنیاتی، جسمانی امراض یا ماحول کے سبب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی تو کچھ لوگ اتنے برے حالات سے گزرتے ہیں کہ ان کا دماغ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ کمزور قوت ارادی، خود اعتمادی میں کمی، ازدواجی تعلقات میں کشیدگی اور جنسی ناآسودگی کے سبب بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
مرض کا صحیح سبب جان کر اس کے ماہر سے علاج کرانا چاہیے، ورنہ انسان کو شیطان کی شرارتوں سے اپنے رب کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ شیطان میرے اور میری عبادت کے بیچ رخنہ ڈالتا ہے، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے بھلا دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا عمل ہے اور اس شیطان کا نام خذاب ہے۔ جب شیطان تمہیں پریشان کرے تو اپنے بائیں کندھے پر اعوذ باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ تھتکار لیا کرو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا اور انہیں شیطان کے وسوسے سے چھٹکارا مل گیا۔ اس قسم کے وسوسے میں شیطان مردود جب اللہ کے نیک بندوں کو مبتلا کر سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ انسان اولاد آدم میں کسی کو بھی وہم اور شک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس شیطانی حرکت کے مختلف انسانوں پر الگ الگ اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فکر مندی یا معمولی بے چینی ہو جاتی ہے، کچھ دماغی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے شک و شبہ کی بنا پر آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ OCD لا علاج نہیں ہے۔ زمانہ قدیم سے دوا، سکون دینے والی ورزش اور تھراپی کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا رہا ہے۔ آج کل سائیکیٹری میں اس کا علاج اینٹی ڈپریشن سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دواؤں سے پورا علاج نہیں ہو پاتا۔ کچھ لوگوں کے مرض کی شدت تو کم ہو جاتی ہے لیکن مکمل آرام نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ علاج کے لیے دواؤں کے ساتھ دیگر تھراپیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام نے انسان کو جسمانی پاکی کے ساتھ ساتھ خیالات کی پاکی کا بھی درس دیا ہے۔ وہ صحت مند معاشرے کے لیے افکار و خیالات کی طہارت اور مثبت سوچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، پاکی نصف ایمان ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ صالح فکر اور اچھے خیالات بھی ضروری ہیں۔ حالانکہ حادثات اور جینیاتی نقائص انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن صالح خیالات اور مثبت طرز فکر انسان کے بس میں ہے۔ اگر انسان مضبوط ایمان کا حامل ہے تو عبادات و دعا سے اس قسم کے خلل اور ذہنی انتشار سے بچ سکتا ہے۔ اسلام میں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی تاکید کی گئی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ زیادہ بری حالت میں وہ دوا ضرور کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے۔ عبادت اور اللہ سے مدد مانگنے والوں کو سکون و راحت کا احساس ہوتا ہے۔ پاک صاف اور نیک آدمی شیطان کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر بھی شیطان سے محفوظ رہنے کا بڑا کارگر طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورہ نحل۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ ان پر عمل نہیں کرتے یا ان پر گفتگو نہیں کرتے۔ ثابت ہوا کہ انسان کے افکار و خیالات میں انتشار، خلل یا بدحواسی پیدا کرنے میں شیطان مردود کا ہاتھ ہے۔ اگر انسان پاک و صاف رہے، اللہ کا ذکر کرے اور اس سے حفاظت کے لیے تعوذ یا معوذتین وغیرہ پڑھتا رہے، نیک لوگوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھے، بدکاروں اور مفسدوں سے دور رہے اور پورے عقیدے سے اللہ کی پناہ مانگے اور گناہوں سے بچے تو دماغی امراض سے بچ سکتا ہے۔